عزیزان گرامی، آپ سارے ماشاءاللہ صاحب علم کو جانتے ہو کہ والدین کے حوالے نالی عموماً گفتگو ہوتی جو والد کا والدہ موت ہوتے یا پھر آخرت موت کے حوالے نال گفتگو ہوتی، تو پیچھے کل شریف کے بھی مطلب گفتگو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کسی جنازے تھے، جمعے تھے، موقع تھے، دسویں تھے، قوم خبر تھے، کچھ سنتے رہتے ہو، عموماً ہی گفتگو چلتی ہوتی۔ وہ اس حوالے نال پھر کسی سارے جو لوگ ہو سمجھدار ہو، سمجھتے ہو کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کی میں بس صرف ایک گزارش کرنی ہے اس کے حوالے نال آپ کی جنوں کے اندر کہ ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ جل شانہ نے سارے رشتے دے وچوں زیادہ بنایا ہے۔ حقوق اللہ نے جنہاں دا تعلق اللہ ہے اور کچھ حقوق العباد نے جنہاں دا تعلق بندیاں نال ہے۔ حقوق اللہ تو بعد حقوق العباد کی باری ہوتی ہے اور حقوق العباد میں سب تو زیادہ اس کے حق نے وہ ماں باپ کے حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک حاضر صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب تو زیادہ حسن اطلاع کا یا اطاعت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میری زیادہ اطاعت کا حقدار کون ہے؟ میں میری سب تو زیادہ اطاعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضور نے پھر حضور کی بارگاہ سے دوبارہ سوال کیا گیا، سرکار نے پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ بھی انہیں یہ سوال کیا، حضور نے پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی بار انہیں دوبارہ سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا بھی بڑا مقام ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے، کہ میرا باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام اگر تیرا باپ ہے چار نصیحتاں میں کرنیاں نے انہاں تے عمل کرنا ہے، چار نصیحتاں کرنیاں نے انہاں تے عمل کری۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ ہے جدو کسے نال جدو تیرا باپ چلے ادھے اگے نہیں چلنا، ادھے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگے چلے گا باپ کنڈ ہو جائے گے، باپ کی بے ادبی ہو جائے گی، باپ کا ادب نہ دوسرے خاطر رکھنا ہے، باپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جڑے پیراں تے باپ چلے انہاں پیراں تے قدم رکھدے ہوئے چلنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا جو تیرا باپ کسی جگہ تے بیٹھے باپ دے بیٹھن تو پہلے بہنا نہیں، جدو تک باپ کھڑا رہے باپ دے احترام دے اندر تو بھی کھڑے رہنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تک بھی عمل کرانا۔ میرے آقا نے فرمایا تیسرا باپ دا کدے نام ہے کہ نہیں بلانا، باپ دا کدے نام ہے کہ نہیں بلانا، ہمیشہ عزت نال بلانا ہے، احترام نال بلانا ہے، محبت نال بلانا ہے، پیار نال بلانا ہے۔ باپ دا نام ہے کہ نہ بلائی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ دا اعتبار نام ہی نہیں لواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا چوتھی گل ہے باپ کو کدے گال نہ کڈی، باپ کو کدے گال نہ کڈی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوے کوئی مسلمان ہے جڑا اپنے ماں باپ کو گال کڈے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی اپنے ماں باپ کو گال کڈن گے بلکہ کسی دے ماں باپ کو گال کڈن گے بدلے وچ او دے ماں باپ کو گال کڈے گا۔ فرمایا انجیے جویں انہیں اپنے ماں باپ کو اپنے گال کڈی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چار چیزاں باپ کے بان کو پہلے بہنا نہیں، باپ دے بان کو پہلے بہنا نہیں، باپ دے دو چلے ہوتے اگے نہیں چلنا، باپ کا نام ہے کہ نہیں بلانا، باپ کو گال نہیں کڈنی۔ عرض کرتا سونے بڑا غلام تھوڑی خدمت اندر کر کے وعدہ کرتا ہے جان چلی جائے گی پر تھوڑے فرمان کے عمل میں چھڑانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے فرمان سے عمل کو کرے گا تو قیامت پاؤں پھڑ کے جنت میں رہے گا۔
تو میرے فرمان پہ عمل کر اور روز قیامت جنت چل اور وہ بھائی کے بیعت میں لے جائے گا. دوستوں دے جو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ اکرام شریف فرما ہے اس بیان میں کا درسادہ میں حاضری خصوصی اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے اور حاضری جتنے بھی آئے اللہ پاک سارے لوگ قدم قدم میں نیکی ذخیرے عطا فرمائے اور اللہ پاک میں سب بھی